الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، جس کی عجیب عجیب شان ہے جو ہماری سمجھ سے یقیناً بالا تر ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب چنا، آخری رسول بنایا، نبی علیہ السلام کی تابع داری میں دونوں جہانوں کی عزت اور کامرانی رکھی۔ اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، لیکن جتنے بھی بڑے نبی تھے سب نے حضور کی خوشخبری دی، اور جو پہلے انبیاء و رسل آئے ان کی شریعت اپنی اپنی قوم و ملت کے لیے تھی، اپنے زمانے کے لیے تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی رسالت عالمگیر ہے، اور آپ کا پیغام آخری انسان تک ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب، کوئی وحی آسمانوں سے ابھی آنے والی نہیں ہے، اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی ہی سنت میں، تابع داری میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ تمام انبیاء و رسل جتنے بھی آئے، بزرگان دین فرماتے ہیں ان کی محنت جو ہے وہ 3 نکات پر تھی۔ ایک یہ کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ مخلوقات کی بجائے خالق کی طرف ہو جائے، محبت، رجحان، خوف، امید، نفع نقصان کا مالک اس رب کو سمجھنا، روٹی رزق کا مالک، تقدیر کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، ہر وقت ہمارے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی عظمت قائم ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت تمہارے دلوں میں ایسے راسخ ہو کہ پوری کائنات کو وہ تمہاری نظر میں حقیر بنا دے۔ اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہو دلوں میں کہ ہر چیز چھوٹی نظر آئے، اللہ بڑا ہے۔ لہذا یہ اعلان بھی ہوتا ہے آذان میں، نماز پڑھتے وقت بھی، اور ذکر و اذکار کرتے وقت بھی
اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آذان میں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ جس سے راضی ہو گئے اس کے سارے کام بن گئے، اللہ جس سے ناراض ہوئے اس کے سارے کام بگڑ گئے۔ تو یہ انبیاء کی محنت ہے کہ ہمارا رخ اپنے رب کی طرف ہو جائے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی خاطر ہو جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بھی مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ ہم اٹھنے کے قابل نہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، دیکھنے سننے کے قابل نہیں۔ آج جو کچھ ہم ہیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہوئی ہے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اوقات یاد دلاتے ہیں قرآن کریم میں کہ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ السُّدَىٰ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کر رہے ہیں کہ کیا یہ انسان کا گمان ہے یحسب الانسان ان یترک السدی کہ اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلا عذر بلا حساب بلا کتاب، اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے یحسب الانسان ان یترک السدی علم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ ایک نطفہ نہیں تھا، منی کا قطرہ نہیں تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ، ایک وہ منی کا قطرہ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس پر وقت آیا یہ علقہ بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا ماں کے پیٹ میں، فخلق فسویٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلقت عطا کی، پھر برابر برابر بنایا۔ انسان بہترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، برابر بنایا ہے، دو حصے برابر بنائے، یہ ایسے چلتا ہے دو پاؤں پر، ایسی مخلوق کہاں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کیا ہے کہ ایک بزرگ سے خالی یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں بھائی یہ جو بازو میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا ہے یہ کتنا ہمارے کام کے لیے ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اس جوڑ کی وجہ سے ہم اس قابل ہیں کہ کھانے کا نوالا لے کر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، شرافت اور عزت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جانوروں کو آپ دیکھیں گے تو ان کو یہ جوڑ نہیں ہے، ان کو کھانا کھانے کے لیے منہ ادھر لے کر جانا پڑتا ہے، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، اور انسان بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، مزے سے آرام سے اپنا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین خلقت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین درجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اوقات اس کو یاد دلاتا ہے کہ ایک منی کا قطرہ تھا، پھر ہم نے اس کو خلق دیا، پیدا کیا اور اس کو برابر برابر بنایا۔ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، پھر اسی میں سے نر بھی پیدا کیے، مادہ بھی پیدا کی، انسان سے انسان اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں۔ فخلق فسویٰ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، تو کیا وہ رب جس نے یہ سب کچھ کیا، ایک نطفے سے تمہیں انسان بنایا اور کن کن حالات سے تمہیں گزارا،
جوانی عطا کی، پھر تم میں سے نر بھی پیدا کیے، مادہ بھی پیدا کیے، تو کیا وہ رب اس پر قادر نہیں ہے کہ ایک مردہ میں دوبارہ زندگی ڈال سکے؟ بے شک وہ قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو احسان ہے انسان پر وہ بڑا ہے، وجود دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل و دماغ دیا، لیکن تم ہو کہ کم شکر گزار ہو۔ کتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہم لمحہ بھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں، ان میں جو قوت بصارت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے یہ آنکھیں کام نہ کریں تو کتنا آدمی محتاج ہو جائے، پریشان ہو جائے، اندھیرا چھا جائے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اس کا ہم نے کیا شکر کیا ہے۔ ہاتھ دیے، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ بھئی اگر تمہارے پاس 1000 خادم بھی ہوں نا، 1000 خادم نوکر تمہارے پاس ہو، لیکن جو خدمت یہ 2 ہاتھ تمہاری کرتے ہیں وہ 1000 خادم بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ کا کرم ہے، انسان کو صحیح سالم پیدا کیا ہے، لیکن آخر پیدا کیوں کیا ہے؟ اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، اس نے محبت ہی کی ہے، تبھی تو اتنے انعام کیے ہیں انسان کو، جو یہ انسانی پوشاک عطا کی ہے۔ اس ساری کتنی مخلوقات سے بہترین درجہ دیا ہے، موقع دیا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ فرشتوں سے بھی افضل مقام اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس کی رضاؤں کو حاصل کرے گا تو بڑا اونچا مقام ہے اس کا۔ اس کے لیے انبیاء و رسل آئے تاکہ وہ ایسی زندگی گزار کر چلے گئے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے مثالیں بھی ہیں، اور وہی کے ذریعے انسان کو سمجھایا بھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم سے محبت چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ اے داؤد، یہ جو میرے گنہگار بندے ہیں، جو میرے بے فرمان اور نافرمان بندے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے جو یہ جوڑ انسان کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو یہ جوڑ کھل جائیں، یہ مر جائیں، یہ برداشت ہی نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد علیہ السلام، اگر میں اپنے نافرمان بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو پھر تیرا کیا گمان ہے جو میرے فرما بردار بندے ہوں گے ان سے میری کتنی محبت ہوگی۔ تو انبیاء و رسل سے بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کی اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، بڑے رتبے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات لیے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کا ایک فرمان بھی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، انہوں نے کیا فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے رخ کر دیا، میں نے اپنا چہرہ موڑ دیا، جھکا دیا، کس کے سامنے؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
ہر 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 مخلوقات کی محبت دل سے کاٹ دی، اللہ کی محبت کے لیے خالص ہو گئے، اور اس کا اعلان بھی کیا کہ میں نے اپنا رخ، میں نے اپنا چہرہ اللہ رب العزت کی طرف کر دیا ہے، میں اس کے سامنے جھک گیا ہوں، اور اس کے سوا میں کسی کو رب نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت۔ کتنے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے تھے تاکہ ہمارے لیے مثالیں بنیں۔ انبیاء و رسول کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے، ان کے دل تو اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے ایسے، لیکن تاکہ وہ ہمارے آپ کے لیے مثالیں بنیں۔ تو ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی رکھوالی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ وہ پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا اللہ اللہ، اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو لوگوں کے پیچھے ہوتے تھے کہ اللہ کو مانو، وہ ایک ہے، اللہ کو جانو، اللہ کی عبادت کرو، لوگ مانتے نہیں تھے۔ اچانک ایک آدمی خود بخود ظاہر ہوا اور اللہ کا نام لیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت نے جوش مارا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیں۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، دوبارہ نہیں کہوں گا اس شرط پر کہ بکریوں کا جو آدھا ریوڑ ہے وہ آپ مجھے دے دیں، تب میں زبان سے اللہ کہوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت، تو فرمایا کہ میں نے وہ ریوڑ دے دیا آدھا، آپ کہیں۔ تو اس نے کہا دوبارہ پھر اللہ۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو لطف آیا، اللہ کا نام سنا، پھر کہنے لگے پھر کہو، تو میں آپ کو آدھا ریوڑ پھر دیتا ہوں۔ تو پورا کا پورا ریوڑ دے دیا۔ اس شخص نے 2 مرتبہ کہا اللہ۔ پھر کہنے لگے بھلا ان کی رکھوالی کے لیے کوئی آدمی تو آپ کو چاہیے ہوگا، آپ ایک مرتبہ پھر اللہ کہیں، میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، ان بکریوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ تو وہ اللہ بھی کہنے لگا اور ساتھ میں کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ امتحان میں پاس ہیں، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا تھا، یہ ریوڑ بھی آپ کا، یہ دنیا بھی آپ کی، یہ آخرت بھی آپ کی۔ تو اللہ پاک سے جب محبت بیدار ہو جائے تو سارے کام آسان ہیں، پھر انسان جو ہے اس کے اپنے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور جو زندگی کا موقع ہے اس کو غنیمت سمجھ کر انبیاء و رسل، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ساروں نے یہ کوشش کی کہ ہم کچھ ایسا کام کر جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو شب و روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، دن رات دیے ہیں، جو جسمانی قوت دی ہے، جو مال دیا ہے، وہ کس طرح اس سے ایسے خرچ ہو جائے کہ جس پہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ان کے طریقہ کار رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو زیفان کہا جاتا ہے۔ زیفان کہتے ہیں مہمانوں کو، یعنی مہمانوں کا باپ۔ ان کی عادت کریمہ تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اللہ کے واسطے کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھا کر کھاتے تھے، تبھی کھانا کھاتے تھے کہ اللہ کے واسطے میں کوئی نہ کوئی ساتھ بھی ہو۔ کھانا کھلانا انبیاء و رسول کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر آزمائش آ گئی، کئی دن گزر گئے تو کوئی مہمان نہیں مل سکا، معافی چاہتا ہوں، کوئی مہمان نہیں مل سکا تو کھانا نہیں کھا رہے تھے، وہ عادت، وہ سنت توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آخر کار جب بھوک نے ستایا اور مہمان ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہمان بھیج دیا، ایک آدمی آیا، بڑے خوش ہوئے کہ آدمی ملا،
اس کو کھانا کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا۔ تو ساتھ جب بٹھایا، کھانا آ گیا تو اس کو کہا کہ کلو بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھاؤ۔ تو وہ کوئی مجوسی تھا، وہ کہا، اس نے کہا میں اللہ کو تو نہیں مانتا، میں تو مشرک ہوں یا میں تو مجوسی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہوئے اور وہ کہنے لگے تو میں تو اللہ کے واسطے کھلاتا ہوں۔ تو وہ مہمان اٹھ کر چلا گیا، بولا میں کھانے کے لیے، میں بھی مذہب تو چینج نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا۔ تو چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل امین کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے اس کا ایک وقت کا کھانا بند نہیں کیا، آپ کی طرف بھیجا تھا، آپ بھی ایک وقت کا کھانا کھلا دیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے یہ سنا تو بھاگے اس کے پیچھے، وہ کہیں دور نہیں گیا تھا اور وہ مل گیا اور اس کی منت اور سماجت کی اور بڑی محبت اور اکرام کے ساتھ واپس لے کر آئے اور کھانا کھلایا۔ تو اور جب اس نے پوچھا کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ میں مسلمانوں کو کھلاتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ 70 سال سے میں نے اس کا ایک وقت کا کھانا بند نہیں کیا، تو آپ بھی کھلا دیتے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا رب اتنا مہربان ہے، تو میں بھی پھر مسلمان ہوں، آج سے میں بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک عجیب حدیث شریف ہے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے ایک رحمت میں نے مخلوقات میں تقسیم کی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، 100 میں سے کتنی؟ ایک رحمت ان میں تقسیم کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جانور سے سلوک کرتے ہیں، جانوروں میں بھی کتنی ممتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ یہ چڑیا اور یہ کتنے ساروں کا مشاہدہ ہے، اپنے بچوں کے لیے یہ جو خون خوار جانور ہیں وہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ وحشی جانور بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں رحمت تقسیم کی ہے۔ فرما رہے ہیں وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی بھی کسی کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، رحمت کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں میں سے مخلوقات میں تقسیم کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 99 رحمتیں میرے پاس ہیں اور وہ قیامت کے دن میں مخلوقات میں خود تقسیم کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے۔ نبی علیہ السلام گئے ہیں معراج پر، تو عرش کریم پر، عرش کو کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کی بھی پہنچ سے اوپر ہے عرش کریم۔ تو وہاں لکھا ہوا پایا ان رحمتی غلبت علی غضبی، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری جو رحمت ہے میرے غصے پر حاوی ہے، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایسی شفقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے محبت چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کی، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، لیکن حبیب کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کی۔ بہت مشکلات والی زندگی ہے آپ کی، لیکن اس میں بھی آپ نے ہر وقت شکر کیا، صبر کیا، راتوں کو قیام کیا، دنوں کو تبلیغ کی، دنوں کو جہاد کیا، لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ اللہ کی رضاؤں کو تلاش کرتے رہے، خرچ کیے، صدقے کیے، زکاتیں کی، حج کیے، عمرے کیے،
کیا کچھ نہیں کیا، اپنے رب کی رضاؤں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ کیا، اور پھر کیا بھی اور پھر کسی طرح پیش کیا۔ یہ بھی دیکھیں انبیاء و رسل میں کتنی مثالیں ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو کہنے لگے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یہ کہ محنت ہم سے قبول کرے۔ طائف میں آپ گئے، سب سے مشکل مرحلہ لمحہ حیات طیبہ کا، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، لیکن جس طرح طائف میں آپ کے ساتھ ہوا بہت مشکل حالات تھے کہ لوگوں نے پتھر لگانے شروع کیے۔ آپ گئے ہیں دنیا اور آخرت کے خزانے لے کر، اپنی رحمت کے خزانے لے کر کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لوں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے انعامات میں اپنے رب سے لے کر دوں، لیکن ان کا جو رویہ تھا کہ انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ تو آخر بشریت تقاضے نبیوں کو بھی ہیں، خون بہنا شروع ہوا۔ حضرت زید بن حارث ایک ہی ساتھی تھے آپ کے اس وقت، وہ چاروں طرف حفاظت کے لیے گھومتے رہے کہ جو پتھر آئے مجھے لگے، میرے آقا کو نہ لگے، اللہ کے حبیب کو نہ لگے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے بری طرح، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، یہاں تک کہ خون مبارک آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا۔ تو اس وقت بھی آپ کی ایک مناجات ہے، آپ نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی، اور پھر فرمایا آخر میں کہ یا اللہ اگر آپ کا یہ آپ کی طرف سے غصہ نہیں ہے، آپ کا غضب تو کہیں نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے یہ ناراضی نہیں ہے تو میں اس حال پر بھی آپ سے راضی ہوں، میں راضی ہوں، مجھے ان پتھروں کی پرواہ کوئی نہیں۔ تو ایسی زندگی گزار گئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ موقع جو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی انسان سے محبت کی ہے۔ ہاں دنیا کا ایک نقشہ ہے، یہاں جو ہے ظاہر ہے ایک نہ ایک دن جانا ہے، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، مشقتیں بھی ہیں، لیکن عقبہ جو ہے ان آخرت والی زندگی، ان العاقبۃ للمتقین، وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ بہت بہت اعلیٰ زندگی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، دیکھنا کبھی ایسا نہیں کرنا کہ کسی مخلوقات میں سے کسی بندے کو، کسی شخص کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے نہ بیٹھنا، کہ اوروں کا اوز تو اللہ میں مل سکتا ہے، ساروں کا بدلہ اللہ میں مل سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ کچھ بھی ہاتھ سے نکل جائے، نکلنا ہے تو نکل جائے، لیکن اللہ کی رضا نہ نکلے۔ ایسا ہم اس کے محتاج ہیں، آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہے اور ان اعمال کو لے کر جانا ہے۔ یہ سارے کی ساری کہانیاں، یہ در و دیوار، یہ گھر بار، یہ سواریاں، یہ تجارتیں، یہ نوکریاں دھرے کے دھرے رہ جاتی ہیں۔ آئے دن لوگ جا رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے۔ تو ایسے سلسلے سے جائیں کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات ہیں۔ ایک صحابی ہیں جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت، بڑے علم والے، اللہ کے چنے ہوئے تھے یہ لوگ، انصاری صحابی ہیں جو سب سے بڑے عالم تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، حضور کا ایک فرمان بھی نقل کیا، علماء سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن علماء کا جھنڈا جناب معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر کا دور خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے، لشکر روانہ کیا تھا حضرت عمر نے، تو وہاں ایک بیماری آ گئی، ایک طاعون۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے، ان کو امین الامت کہتے ہیں، ان کی شہادت ہو گئی اس مرض سے۔ تو حضرت
معاذ بن جبل نے تدفین کی اور واپس آئے تو وہی مرض ان کو خود بھی ہو گیا. تو یہ بڑا تکلیف دہ مرض ہے. تو جب آخری لمحات آئے، سکرات طاری ہوئی، تو گلا جو ہے وہ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی دبا رہا ہے، بہت گھٹن. تو زبان سے یہ الفاظ جاری تھے کہ یا اللہ، یہ جتنی بھی مجھے تکلیف آئے نا، یہ تکلیف کبھی بھی آپ کی محبت میرے اندر کم نہیں کر سکتی. جتنی بھی تکلیفیں آئیں، لیکن جو آپ سے محبت ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. تو ایسی جو ہے، جب ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیدار ہو جائے. آغاز تو انہوں نے کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ تالی جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اللہ تعالیٰ بے حد تم لوگوں سے، ہم لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کا رسول انتہائی شفیق ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ فرمائے کہ رؤوف الرحیم، اپنی امت کے لیے انتہائی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو انہوں نے تو آغاز کر دیا ہے. ابھی ہماری باری ہے کہ ہم کس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں. ان کا بہترین جو اظہار ہے وہ عمل کرنے میں ہے. اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاریں، جو کہ اتنی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس کے عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق دے.